لیا ہو یار آپ نے ویزا لیا ہے فارم کیسے بھرا تھا ذرا گائیڈ کر دیں. ایسا ہی ہوتا ہے. کسی ملک جانا ہو, کسی کو عمرے پر جانا ہے, حج پر جانا ہے, دبئی جانا ہے, کہیں بھی جانا ہے, ملک چھوڑنے کراچی جانا ہو تو کیا کرتے ہیں یار موسم کیسا ہوگا ذرا بتا دیں, وہاں رہوں گا کہاں, کوئی ہوٹل کا نام بتائیں. اچھا ملک میں جانا ہو تو ہم پوچھتے ہیں کرنسی کون سی چلے گی, کون سا روپیہ چلے گا, یہ بھی بتا دیں. کوئی اگر جاننے والا ہو تو اس کا نمبر بھی دے دیں, یار کوئی ایمرجنسی ہوگی تو بات کر لوں گا. ایسا ہی ہے نا. اچھا 3 دن کے لیے جانا ہو, میں بلوچستان آیا ہوں 3 دن کے لیے آیا ہوں, چھوٹا سا بیگ لے کر آیا ہوں 2-3 جوڑے کپڑے کے. لیکن اگر 30 دن کے لیے جانا ہو تو بڑا بیگ ہوگا, اور کسی کو 1 سال کے لیے جانا ہو تو زیادہ بڑی تیاری ہوگی. ایسا ہی ہے نا. 1 دن کا کام اس کی تیاری اور 10 دن کا کام اس کی تیاری اور مہینے اور 2 مہینے کا کام اس کی تیاری اور جتنا مشکل معاملہ اس کی تیاری اور. ایسا ہی ہے, سب کرتے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. کوئی ہے ہم میں سے جس نے اس کی تیاری کے بارے میں کسی سے سوال ہی کیا ہو, کسی عالم دین سے کہا ہو کہ حضور بتائیے وہ دن ہوگا کیا. ہم سنتے تو آ رہے بچپن سے کہ قیامت کا دن آئے گا, میں نے بھی جانا ہے اس دن ہونا کیا ہے, اس دن آسانی کیسے ملے گی, کس کا واسطہ کس کا وسیلہ کام آئے گا, اس دن کون سا ایسا عمل ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا. آج اس موضوع کو لانے کا ایک اور مقصد ہے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم سبی بلوچستان میں ہیں اور میں آج زندگی میں پہلی بار سبی آیا ہوں, لیکن بچپن سے سبی کا نام سنتا تھا کہ پاکستان کا گرم ترین شہر جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے وہ سبی بلوچستان ہے. ایسا ہی ہے. تو اب بتاؤ 50-55 ڈگری سے زیادہ تو گرمی نہیں پڑتی نا, مگر 55 ڈگری میں حال کیا ہوتا ہے. آج کل تو رمضانوں میں گرمی آ رہی ہوگی, روزے کتنے مشکل. کتنی دیر کا روزہ ہے, 16 گھنٹے کا, 15 گھنٹے کا. 15, 16, 17 گھنٹے بعد سبی والوں 50-55 ڈگری ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ٹھنڈا شربت مل جاتا ہے, جتنا چاہیے پانی مغرب میں پی لیتے ہو. ایسا ہی ہے نا. روزے چھوڑنا نہیں سبی کی گرمی میں, کیونکہ یہ پیاس تمہیں محشر کی پیاس سے بچائے گی, یہ تکلیف تمہیں محشر کی تکلیف سے بچائے گی, یہ سوکھی زبان تمہیں محشر کی سوکھی زبان سے بچائے گی. امیر اہل سنت بڑی پیاری دعا ہمیں پڑھاتے بھی ہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے نا, یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. اے سبی بلوچستان میں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, یاد کرو وہ دن. آج آپ سے سبی کی گرمی میں کیا ننگے پیر کھڑا رہ جاتا ہے؟ آپ کیا دوپہر کو 12-1 بجے جب 55 ڈگری ٹیمپریچر 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو, کتنی دیر بغیر سائے کے کھڑے رہ سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے. آپ نہیں کھڑے رہ سکتے, سایہ ڈھونڈتے ہیں ہم. گرمی لگتی ہے تو اے سی لگا لیے, لائٹ جاتی ہے تو جنریٹر کا انتظام کیا, یو پی ایس کا انتظام کیا, ایئر کولر کا انتظام کیا. برف زیادہ بکتی ہے ان دنوں میں, شربت کی دکانوں پر رش ہوتا ہے. 15-16 گھنٹے, کتنے گھنٹے کا دن ہوتا ہے, پھر تو رات ہو جاتی ہے نا, پھر راحت ہو جاتی ہے. کبھی سوچا ایک دن آنا ہے ہم سب کی زندگی میں مرنے کے بعد جو 50,000 سال کا دن ہوگا. اس دن رات نہیں آئے گی, اس دن سورج غروب نہیں ہوگا. آج سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے, اس دن سورج 1.25 میل پر ہوگا. آج زمین پتھروں کی ہے نا. تھوڑے اگر سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. یہ جو پتھر ہے نا, ڈامر پتھر, یہ دیر سے گرم ہوتا ہے, لیکن کاپر تانبا جو ہے نا, تانبا بہت جلدی گرم ہوتا ہے. یہ جتنے ہمارے الیکٹرک کے فین وغیرہ پنکھے وغیرہ ہوتے ہیں, تارے ہوتی ہیں, اس میں تانبا استعمال ہوتا ہے, کاپر استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ بڑی جلدی الیکٹرسٹی پاس کرتا ہے, بہت تیزی سے گرم ہوتا ہے. پوری زمین قیامت کے دن تانبے کی ہوگی, پتھر کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سورج کدھر ہوگا؟ 1.25 میل پر. پیاس کتنی ہوگی سوچو. العطش, العطش, ہائے پیاس, ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. آج بھی پسینہ نکلتا ہے نا, قیامت کے دن اتنا پسینہ نکلے گا. حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ کوئی بندہ اپنے ٹخنوں تک
کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، اور کوئی گناہگار زیادہ ہوگا تو اپنے پسینے میں خود ہی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. اتنا پسینہ، 10 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے نہیں، یہ معاملہ 50,000 سال کا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں قیامت کی یاد دلائی ہے، مگر ہم ہیں کہ بالکل بے فکر ہے. ایسا شاندار نظام ہے شریعت کا. روزانہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے معنی کیا ہے؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں، یعنی روزانہ یاد کرو کہ قیامت کا دن آنا ہے اور اس کا مالک رب ہے. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. قرآن کہتا ہے دل دہلانے والی، کیا وہ دل دہلانے والی، اور تم نے کیا جانا القارعہ کیا ہے. پھر خود قرآن اس کی ڈیفینیشن بیان فرماتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، کہ اس دن آدمی ایسے گھوم رہے ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے ہوں گے. والجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون اڑتی ہے، دھنکی بھی اون اڑتی ہے. اور پھر اس دن جس کی تولیں، جس دن نامہ اعمال میں جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں، وہ تو عیشت راضیہ، وہ جناب عیش میں ہوگا. اور جس کی تولیں ہلکی پڑ گئی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی تولیں، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم پڑ گئیں، اس کو تو بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا. وہ دن آنا ہے. اچھا صرف گرمی نہیں ہوگی. آپ کو میں اس لیے ٹاپک آج سلیکٹ کیا کہ سبی والوں سے زیادہ گرمی کو کوئی نہیں سمجھتا. کہ جب شدید گرمی پڑے اور آپ سے پسینے میں آپ شرابور ہو اور آپ سے کوئی سوال جواب شروع کر دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی نہیں، بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی سانس لینے دو، ابھی تھوڑا پسینہ سوکھنے دو، ابھی سر گھوم رہا ہے، اس وقت بات چیت نہ کرو، اس وقت زیادہ سوال نہ کرو. انسان جب گرمی میں آتا ہے اس سے سوال جواب کرے وہ نہیں دے سکتا جواب. مگر قیامت کے دن گرمی میں ہی سوال جواب ہونے ہیں. ایک دن کے نہیں، 2 دن کے نہیں، ساری زندگی کے اعمال کا حساب کتاب دینا. اسی گرمی کے عالم میں، اسی پریشانی کے عالم میں میٹھے اسلامی بھائیوں نامہ اعمال دیے جائیں گے. کچھ خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور کچھ کی پیٹھ توڑ کر بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اسی خطرناک ماحول میں پل صراط سے گزرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے. ہمارے یہاں تو ملکوں میں، شہروں میں جانے کے 2-3 راستے ہوتے ہیں. موٹر وے پھنسا ہوا ہے، ٹریفک جام ہے تو کسی اور روڈ سے نکل جاتے ہیں، ذرا گلیوں سے نکل جاتے ہیں. نہیں، جنت میں جانا ہے تو پل صراط سے ہی گزر کر جانا ہوگا. اور یہ کیسا پل ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز، باز سے زیادہ باریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا. کیسے گزریں گے؟ سوچئے. اللہ جس سے راضی ہوا وہی گزر پائے گا. اور یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا، لوگ کٹ کٹ کر پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہوں گے. اے شرابے پینے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، اے حرام کمانے والوں، اے باپ باپ کو ستانے والوں، اے رات کو چھپ چھپ کر فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، چوری کرنے والوں، ڈاکے ڈالنے والوں، جو کرنا ہے کر لو. ایک دن آنا ہے جب پل صراط سے گزرنا ہے. اس دن کوئی سورس، کوئی میری بڑی گاڑی، کوئی میرا جناب بڑا مرتبہ کام نہیں آئے گا کہ مجھے کوئی گاڑی میں بٹھا کر پار کروا دے گا. اس دن فقط اعمال کام آئیں گے. جس سے رب راضی ہوا وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے. کچھ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ چلتے ہوئے گزریں گے. اور جس کے اعمال کمزور ہوں گے، کوئی لڑکھڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی رینگتے ہوئے گزرے گا. اور کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے. کبھی سوچا ہم نے پاسپورٹ آفس جانا ہے تو اس کے لیے دوست ڈھونڈتے ہو. تمہیں جناب کوئی بھی گورنمنٹ آفس میں کام ہو، کوئی واسطہ ڈھونڈتے ہو، معلومات کرتے ہو.
وہ ایک دن کا کام اور چند گھنٹوں کی مشکل، مگر یہ وہ مشکل ہے جو ہم سب کو پیش آنی ہے۔ اس کے لیے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، کچھ نہیں پوچھنا کہ بتائیے تو صحیح ہوگا کیا اس دن، میں پار کیسے لگوں گا، مجھے پانی کدھر سے ملے گا، مجھے سایہ کدھر سے ملے گا۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہی ہستی ہے جس نے اس دن کام آنا ہے، کوئی اور نہیں۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ آقا ہوں گے جو بچائیں گے امتیوں کو، پیاسے امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ آج سبی والوں پیاس لگتی ہے تو ایک پیالے سے پانی پیاس بجھتی نہیں، 10 بار پانی پی لے پھر پیاس لگتی ہے۔ ذرا سوچو قیامت کے دن پیاس کیسی لگے گی۔ مگر آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے آب کوثر کی شان کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمعو بعدہ ابدا۔ یہ ایسا شربت ہے ایک بار کسی کو پینے کو مل گیا پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ مگر ملے گا کس کو؟ آقا پلائیں گے کس کو؟ اس کو جس نے نمازیں قضا کی ہوں گی۔ نبی پاک فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پورا دن گھومتا پھرتا رہے مگر نمازیں قضا ہوتی رہے، اس کو پیالہ ملے گا شربت کا۔ اس دن اس کو پیارے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے کہ جو نبی پاک کی سنت کو چہرے سے نکال کر نالیوں میں بہاتا رہا، جو نبی پاک کے دشمنوں کے طریقوں پر عمل کرتا رہا، جو اپنی آنکھوں کو، کانوں کو اور زبان کو حرام سے بھرتا رہا۔ آقا فرمائے حلال روزی کھانا، اور وہ رشوت کے ساتھ سود کا کام کر کے حرام کما کر لوگوں کے پیسے چپٹ کر کھاتا رہا، وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ میں قیامت کے دن آقا کے پاس جاؤں گا اور نبی پاک مجھے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے؟ خدا کی قسم اگر قیامت کے دن میرے آقا نے منہ موڑ لیا نا، پھر کوئی نہیں بچانے والا، پھر کسی کی نہیں چلنی۔ اور نبی پاک نے ہمیں ایک حدیث پہلے پہنچا دی ہے، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ سنتوں سے دور زندگی گزارنے والوں، انگریزی فیشن اور ان بدبختوں کے پیچھے چلنے والوں، سن لو، کوئی کھلاڑی، کوئی ایکٹر، کوئی گلوکار جس کے پیچھے تم چل رہے ہو کہ میں بال ذرا اس جیسے بنا لوں، میں کپڑے اس جیسے پہن لوں، میرا اسٹائل فلاں اداکار کی طرح ہو، اپنے پرس میں تصویریں رکھتے ہیں، اپنے کمرے کے اندر اداکاروں کی، کھلاڑیوں کی تصویریں لگاتے ہیں، کہتے ہیں میں ان کو فالو کروں گا، قیامت کے دن ان میں سے ہے کوئی جو تمہیں بچائے گا؟ اس دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے، ان کی سنتیں اپناؤ نا، ان کے طریقے پر چلو نا، ان کی باتیں مانو نا۔ وہ تو ایسے قریب ہیں کہ خود اپنے امتیوں کو تلاش کر کر کے پانی پلائیں گے، خود اپنے امتیوں کو تلاش کر کر کے شفاعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، دیکھو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا، آپ کو پیاس لگے آپ اٹھ کے کولر کے پاس جاتے ہیں۔ سرور کائنات کی شان دیکھو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ آقا خود تلاش کر کے اپنے رحمت سے جام کوثر پلائیں گے۔ وہ خوش نصیب جو نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آقا کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، حرام روزی کو چھوڑ کر حلال اپنا رہے ہیں، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ تو پتہ ہے کیا کرم ہوگا۔ ایک شاعر بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، تمنا ہے سرے محشر، تمنا دل اشرف ہے کہ سرے محشر جب آقا جام کوثر دیں، لب اقدس لگا کے دیں، ایسا ہو کہ نبی پاک اپنے مبارک ہونٹوں سے پہلے اس جام کو لگائیں اور پھر ہمیں عطا فرما دیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب پیارے آقا کو راضی کر کے زندگی گزارو گے نا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبی والوں، آؤ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ آج ایک ہی حدیث سنانی ہے مگر غور سے آپ نے سننی ہے کہ قیامت کے دن سایہ کدھر ملے گا اور کن کو ملے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں،
نبی پاک نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اور سبحان اللہ، جب رب کے عرش کے سائے میں ہم پہنچ گئے پھر تو ساری بگڑی بن گئی نا. اللہ کے عرش کے سائے تلے قیامت کے دن جگہ مل جائے. اب ایک نیت آپ سارے کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، کہ اگر ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل نہیں تو آج سے ان 7 قسم کے کسی بھی ایک کیٹیگری میں شامل ہونے کی کوشش شروع کر دوں گا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اب غور سے سننا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. نمبر 1، عادل حکمران. وہ حاکم، وہ حکمران کہ جس کو عدل کرنے کا موقع ملتا ہو، فیصلہ کرنے کا موقع ملتا ہو، اور وہ عدل کرے، انصاف کرے، نا انصافی نہ کرے. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب. عادل حکمران. اب ہو سکتا ہے یہاں تو کوئی حکمران نہ سن رہا ہو، مجھے بعد میں کوئی سن لے میرے بیان کو. اس کو بھی عدل کرنا چاہیے. مظلوم کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. چند پیسوں کی خاطر، چند بڑے لوگوں کی خاطر غریب کو انصاف نہیں دیتے. آج کر لو جو کرنا ہے. آج انسان کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے. آج تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، تمہارے آگے کوئی بول نہیں سکتا، تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. مگر ایک دن یاد رکھنا، بروز محشر مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اس دن کیا حساب دو گے؟ اور آج ہم میں بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے، ماشاءاللہ شخصیات بھی آئی ہوئی ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کسی کمیٹی کا بڑا ہو، کسی علاقے کا بڑا ہو، کوئی قبیلے کا بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو. دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں. کبھی آپ کسی علاقے کے کابینہ کے شہر کے نگران ہوتے ہیں. جب بھی کسی کے درمیان انصاف کا موقع ہے، فیصلے کا موقع ہے، انصاف کرنا، عدل کرنا. اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو پہلا کون؟ عادل حکمران، جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. نمبر 2، آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری ہوگی. ہاں، یہ اصل امتحان ہے. جوان مجھے سن رہے ہو نا؟ نوجوان کہتا ہے ابھی تو مزے کے دن ہیں، ابھی تو عیاشی کے دن ہیں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہیں، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تھوڑی عبادت کروں گا. میں بوڑھا ہو جاؤں بس پھر اللہ اللہ کروں گا، پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر مسجد میں ہی نظر آؤں گا، پھر ساری نمازیں بھی پڑھوں گا. ہے کوئی ایسا نوجوان؟ اتنے ہزاروں اسلامی بھائی بیٹھے ہیں کہ جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ بوڑھا ہونے تک زندہ رہے گا؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے. اچھا ایسا تو کوئی ہوگا جس کو 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ 1 مہینے کی گارنٹی بھی نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا ایسا تو ضرور ہوگا کوئی کہ جس کے پاس 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہو. اللہ اکبر. اچھا ایسا کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ یہاں سے زندہ گھر چلا جاؤں گا، میرے پاس گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. کمال نہیں ہے؟ ایک طرف میں کہتا ہوں کہ میں رمضان سے نماز شروع کروں گا، بوڑھا ہو کر داڑھی رکھ لوں گا، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو نمازیں پکی پڑھوں گا. 1 دن کی گارنٹی میں نہیں کہہ رہا، آپ خود جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو اتنی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے زندہ گھر پہنچیں گے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پھر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ پھر کیوں تاخیر کر رہے ہو توبہ میں؟ پھر کیوں گناہ کر رہے ہو کہ جناب ابھی جوانی ہے؟ کیا سدی میں، بلوچستان میں نوجوان نہیں مرتے؟ کبھی جاؤ قبرستان میں تو تختی لگی ہوتی ہے کہ کب پیدا ہوا اور کب انتقال ہوا. آپ کو 15 سال کے نوجوان کی قبر بھی قبرستان میں مل جائے گی، 20 سال کے نوجوان کی بھی ملے گی، اور 24 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان کی بھی ملے گی. تو میری قبر نہیں بن سکتی؟ آج بن سکتی ہے. توبہ میں تاخیر کیسی ہے؟ اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ جس نوجوان نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی. اللہ اکبر. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے 100 سال کے ہوئے، ان کی آنکھیں بھی صحیح، ان کے دانت بھی صحیح، ان کے کان بھی صحیح، بڑے جناب فریش. کسی نے کہا حضرت آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں.
बुजुर्ग क्या कहते हैं? बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने जवानी में अपने आज़ा को गुनाहों में नहीं लगाया, अल्लाह ने बुढ़ापे में मेरे आज़ा सलामत रखे हैं। है ना सोचने वाली बात। आज जवानी में जो गुनाह करते हैं, जवानी में रब को नाराज करते हैं, कहते हैं जवानी दीवानी होती है। अरे जवानी का जोश है ना। आप चैलेंज कहना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूं, आओ मिलकर चला शैतान को चैलेंज देते हैं ना कि ऐ शैतान तू चाहे कितना जोर लगा ले, मैं अल्लाह का बंदा हूं, तेरा बंदा नहीं, मैं गुनाह नहीं करूंगा। ये असल मजा है ना। देखो ना दावत इस्लामी को। अब सोचो ऐ वो इस्लामी भाइयों, मुबारक हो तुम्हें कि जो नौजवानी में रब की इबादत कर रहे हो। ये माहौल मत छोड़ना, ये नेकियां मत छोड़ना, गुनाहों की लाइन की तरफ चले ना जाना। ये इमामा पहन लेते हैं, दाढ़ी रखते हैं, फिर दिल चाहता है मॉडर्न लोगों को देखकर शैतान खींचता है ना, मत जाना उनकी तरफ। अपनी जवानी को गुनाहों में ना लगाना कि इंशाअल्लाह कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया उन नौजवानों को नसीब होगा जिन्होंने जवानी इबादत में गुजारी होगा। आओ तीसरा कौन होगा? प्यारे आका फरमाते हैं तीसरा वो होगा कि जिसका दिल मस्जिद से निकलते वक्त मस्जिद ही में लगा रहे हत्ता के वापस लौटा है। अब हम हैं कि नहीं ऐसे? मस्जिद में ना हो तो भी दिल मस्जिद में लगा हो कि फिर कब जाना है। लेकिन आज मस्जिद में जाएं तो सही पहले। कितनी बड़ी तादाद है, हाथ नहीं उठवाऊंगा कि ये पूछूं कि बताओ कल से लेकर अभी तक कितनी बार मस्जिद में गए हैं। अक्सरियत मुसलमानों सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद जाती है। क्या ये ठीक है? अहादीस का, रिवायतों का ये मजमून है कि जब किसी का ईमान चेक करना हो ना, ईमान की मजबूती देखनी हो, तो फरमाया ये देखो मस्जिद से ताल्लुक कैसा है, मस्जिद में कितना जाता है और हम कितना जाते हैं। एक और रिवायत में आया कि मोमिन वो होता है कि जो मस्जिद में सबसे पहले जाए, सबसे आखिर में निकले। अच्छे मोमिन की निशानी बताई, मस्जिद में सबसे पहले जाए, सबसे आखिर में निकले, और बाजार में सबसे आखिर में जाए, सबसे पहले आ जाए। ज्यादा वक्त अल्लाह के घर में गुजारे, बाजार में नहीं। मगर आज मुसलमानों का हाल क्या है? मस्जिद में सबसे आखिर में जाते हैं। अभी तो टाइम है ना, अभी तो सुन्नतें पढ़ी जा रही होंगी, अभी तो अजान दी है, अभी तो अकामत हो रही है। जुम्मे के दिन भी हाल देख ले, बयान में कितने लोग होते हैं इमाम साहब के, फिर आखिर में खुतबे में कुछ लोग आते हैं, और सबसे ज्यादा लोग खुतबे के भी बाद आते हैं, और अभी सलाम फिरता नहीं और लोग जाना शुरू हो जाते हैं। इतनी जल्दी है तुम्हें अल्लाह के घर को छोड़ने की। बाहर दोस्तों के साथ घंटों बैठ सकते हो, 3-3 घंटे फिल्में देखते हैं लोग, सिनेमा घर में बैठते हैं, अल्लाह के घर में नहीं बैठते। जब तुम्हारा दिल ही मस्जिद में नहीं लगता तो अर्श का साया कैसे पाओगे? मैं एक मशवरा देता हूं, पहले बताता हूं कि मोमिन की मिसाल ऐसे दी गई कि मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा पानी के अंदर मछली। मछली पानी के अंदर कितनी पुरसुकून होती है, बाहर निकाले तो बेकरार हो जाती है। फरमाया मोमिन ऐसा है पानी के अंदर जैसे मछली। मगर सच बताओ, आज अक्सरियत वो है कि वो मस्जिद के अंदर ऐसे होते हैं जैसे पानी के बाहर मछली होती है, बेकरार घड़ी देखते रहते हैं। यार आज जमात लेट क्यों हो गई? आज इमाम साहब ने इतनी लंबी दुआ करवा दी। पकड़ लेते हैं इमाम साहब को, हजरत आप आज 2 मिनट लेट आए, 2 मिनट लेट आए, तो लोग घड़ी देख रहे होते हैं, सफों में मुड़ मुड़ के इमाम साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा इमाम साहब किसी दिन दुआ लंबी करा दें तो एक नमाजी पकड़ लेता है, हजरत आपने आज 4 रकात थे, तो हर बार 4 रकात आप 7 मिनट में पढ़ाते, आज 10 मिनट में पढ़ा दी आपने। ये 2 मिनट भी तुम्हें बेकरारी हो गई अल्लाह के घर में बैठने के। और यही बंदा बाहर पान की दुकान पर, किसी परचून की दुकान पर आधा घंटा खड़ा रह जाएगा। अल्लाह के घर में तुम्हें 2 मिनट पसंद नहीं है। सोचिए अगर किसी के साथ ऐसा मामला है ना कि मस्जिद में जाता है और बेकरार हो जाता है, तो उसको अपने दिल का इलाज कराना चाहिए कि कोई मर्ज लग गया है मुझे, अल्लाह के घर में तो मुझे सुकून मिलना चाहिए ना। मिसाल देता हूं आपको, कोई बहुत बड़ा वडेरा, मुझे नहीं पता यहाँ जो सबसे बड़े यहाँ के वडेरे हो, या मिनिस्टर हो, या सदर हो, वजीर आजम हो, वो आपको अपने घर बुलाए, ठीक है, और आपको कहा जाए 5 मिनट मुलाकात के मिलेंगे। पहले तो सोचो तैयारी कैसे करोगे, सबसे अच्छा वाला जोड़ा निकालेंगे, बल्कि शायद नया ही सिलवा लेंगे कुछ लोग तो, कि यार फला जगह पहली बार जा रहा हूँ, इतना सारा तो इतर परफ्यूम लगाएंगे, पूरे मोहल्ले को बता के जाएंगे भाई फला ने बुलाया है। दुनिया वालों के घर जाओ तो साफ कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, तैयार होकर। अल्लाह के घर जाने की कोई तैयारी नहीं।
جیسا منہ اٹھایا ویسے ہی چلے گئے، میلے کپڑے پہن کر پسینے کی بدبو کے ساتھ۔ مسجد میں اس حال میں جانا کہ جسم سے بدبو آ رہی ہو ناجائز ہے۔ تم دعوت میں جاتے ہو، شادی میں جاتے ہو، تیار ہو کر جاتے ہو، رب کے گھر میں جاتے ہو، جیسا منہ جیسے کپڑے، کبھی تو دیکھ لو اپنے آپ کو کہ میں تیار ہوں کہ نہیں۔ ویسے ہی چلے جائیں گے، پھر بولتے مجھے ملتا کچھ نہیں، تم نے ادب ہی نہیں کیا رب کے گھر کا۔ اور پھر وہاں جا کر بے قرار وزیر اعظم 5 منٹ کے لیے بلائے وزیر اعلیٰ اور کہے بیٹھ جاؤ آدھا گھنٹہ اور، تو بندہ کہے یار واہ لاٹری نکل آئی، بلایا تو 5 منٹ کے لیے تھا، آدھا گھنٹہ بٹھا لیا۔ تمہیں کسی بڑے آدمی کے گھر پہ زیادہ دیر بیٹھنے کو مل جائے تو مزہ آتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، جتنی دیر بیٹھو وہ اٹھاتا نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر بھی ہم اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں جو کسی صدر یا وزیر اعظم سے بغیر کانٹیکٹ کے، بغیر جناب اپوائنٹمنٹ کے بات کر سکے؟ ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا نا۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، وہ سب سے بڑا حاکم، سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ ہر بندے کے پاس یہ چانس ہے، جب چاہے بغیر اپوائنٹمنٹ کے اللہ سے بات کر سکتا ہے۔ جائے مسجد میں اٹھائے ہاتھ، کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مانگو رب سے جو مانگنا ہے، باتیں کرو اپنے اللہ سے، بیٹھے رہو اس کے گھر میں، مگر دل ہی نہیں لگتا۔ علاج کراؤ اپنے دل کا، اگر مسجد میں دل نہیں لگتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے عرش کا سایہ ملنا ہے قیامت کے دن اسے، کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے۔ میرے ایک دوست ہیں بہت پرانے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ سنایا ہے۔ ان کے ایک ماموں تھے، امریکہ سے آئے، ان کے گھر پر آئے، ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، تھوڑی دیر بعد پوچھتے بیٹا عصر کا وقت کتنے بجے ہوگا؟ کہا ماموں ابھی تو ظہر پڑی ہے، ابھی سے آپ کو عصر کی فکر ہے؟ اس نے کہا 5 بجے ہوگا۔ اچھا 3 ساڑھے 3 بجے، کہتے بج گئے 5؟ کہا نہیں ماموں ابھی ٹائم ہے۔ کہ وہ عصر پڑھنی ہے نا۔ ارے بابا ابھی تو بہت ٹائم ہے، اتنی جلدی کیا آپ کو؟ 4 ساڑھے 4 بجے تو وضو کرنا شروع کر دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہا عصر پڑھنی ہے نا۔ ارے آپ کو ہو کیا گیا، ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ تو وہ جو ان کے ماموں جانتے وہ کہتے ہیں بیٹا تمہیں کیا پتا مسجد کیا ہے، ہم امریکہ میں رہتے ہیں، اذان کو سننے کے لیے کان ترس جاتے ہیں، 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور جا کر مسجد ملتی ہے، تمہارے گھر کے پاس مسجد ہے، اذان کی آواز تمہارے گھر میں آتی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ وہ ایک طرح سے ہم پاکستان میں رہنے والوں پر چانٹا مار کر کہ باہر والوں کو قدر ہے، آج ہمارے محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ہم نہیں چاہتے مسجد میں۔ پھر بتائیے برکت کہاں سے ملے گی؟ آؤ آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا تعلق مسجد سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ عاشقان رسول کی مسجد میں جا کر 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے عرش کا سایہ چاہیے نا۔ اب آؤ چوتھا شخص، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ 2 شخص جو اللہ عز و جل کی محبت کے لیے ملیں اور اللہ عز و جل کی محبت کے لیے جدا ہو جائے، اللہ انہیں بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب یہ کہاں ملیں گے؟ ہم تو ملتے ہیں کاروبار کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، رشتہ داری نبھانے کے لیے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے ملتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے صرف ملنا اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جانا۔ ایک مثال دوں، آج کا اجتماع ہے، ہم کیوں آئے ہیں؟ ہے کسی کو پیسے ملنے کی امید، کوئی اور دنیاوی مقصد؟ ہم سب کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا ایک بھی مطلب جو میرے ساتھ آئے اس کے علاوہ یہاں میرا ایک بھی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہم کیوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ برکتیں ہیں اچھے اجتماعات کی۔ دعوت اسلامی والے مدنی قافلے کا کہتے ہیں نا جایا کرو، کیونکہ اس مدنی قافلے میں ہوتا کیا ہے، 5 7 10 اسلامی بھائی اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں، ایک ساتھ 3 دن 10 دن 12 دن سفر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہیں۔ کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ کو یہ مسلمانوں کی محبت بڑی پسند ہے، اور ایسے خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ نیت کرنے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے۔ 4 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب 5واں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ فرماتے وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا۔ خلوت کہتے ہیں اکیلے میں رب کو یاد کیا، اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ اس خوش نصیب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب سوچئے
ہم میں سے کون ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے؟ مجمع میں تو کبھی کبھی ہم رو بھی پڑھتے ہیں، کبھی محفل میں، کبھی دعا میں، مگر زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن آیا، کوئی ایسی رات آئی کہ میں ہوں اور رب ہوں، کسی کو نہ پتا ہو، تنہائی میں جا نماز بچھاؤں، تہجد کا وقت ہو اور آنسو بہاؤں؟ اللہ کو بڑا پسند ہے بندہ اکیلے میں اسے یاد کرے، مگر اکیلے میں تو ہم گناہ کرتے ہیں۔ اکیلے میں تو آج فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، گانے باجے سنے جاتے ہیں، بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں۔ دروازے بند کر کے گناہ کرنے والوں خیال کیوں نہیں آتا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا مگر تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے اس وقت پریشان ہوں گے، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا، کوئی بے روزگار ہوگا، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، کوئی بے اولاد ہوگا، کسی کے بچے بیمار ہوں گے، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، طرح طرح کے مسائل ہیں۔ میں آپ کو آج ایک حل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان مسائل سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں نا، آپ اللہ کو پکارنا شروع کیجئے، رب کی بارگاہ میں فریاد کیجئے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنی پریشانی کا سب کو بتاتے ہیں، رب کو نہیں بتاتے، سب کے پیچھے جاتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ میں آپ کو ایک لاجیکلی بات پوچھتا ہوں، رات کبھی آپ اٹھے ہوں اور اپنی ماں کو جگایا ہو رات 2 بجے کہ ماں اس تکلیف کی وجہ سے میں سو نہیں سکا؟ ماں بے قرار ہو جاتی ہے نا، ماں تو تڑپ جاتی ہے کہ میرا بیٹا رات سویا نہیں اس تکلیف کی وجہ سے۔ جب بندہ رات بستر کو چھوڑ کر 2, 3, 4 بجے فجر سے پہلے جا نماز بچھائے، تہجد پڑھے اور ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، رب تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے نا، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت اللہ کو پکارے کہ یا اللہ پریشان ہوں، یا اللہ بے روزگار ہوں، اے اللہ بے اولاد ہوں، اے اللہ قرضے میں ڈوب گیا ہوں، مالک یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، گناہ بڑے ہو گئے، آج تجھے پکار رہا، اے میرے مالک میری مدد کر، تیرے سوا کوئی کارساز نہیں۔ بتاؤ کہ اس کی رحمت نہیں آئے گی؟ کیا اس کی مدد نہیں آئے گی؟ اکیلے میں پکار کر تو دیکھو نا، آنسو بہا کر تو دیکھو نا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ خوش نصیب جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ چھٹا، نوجوانوں پھر سنو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ شخص جسے کوئی جمال اور مال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی گناہ کرنے کا موقع ملے اور وہ نوجوان، وہ مرد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ مگر آج تو بندہ موقع ڈھونڈتا ہے، یار کدھر برائی ہوگی، کدھر کون سا محلہ ہے، کون سا ایریا ہے، پاکستان کے کس شہر میں جاؤں جہاں عیاشی آسان ہے؟ اچھا پاکستان میں مشکل ہے، کس ملک میں جاؤں جدھر آسانی سے سب ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو، تم جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گناہ کر رہے ہو۔ کبھی سوچا کہ زمین کے جس حصے پر تم نے گناہ کیا وہ حصہ بھی تمہارے گناہ کا گواہ بن گیا؟ کمال یہ ہے کہ گناہ کا موقع ملے اور بندہ پھر بھی کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ امتحان ہے نا، نہ جاؤ گناہوں کی طرف، صبر کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ قیامت کے دن کہیں مارے نہ جائیں۔ 7واں وہ شخص، ابھی تک 6 ہو گئے، چیک کرو ہم ہیں کہ نہیں ان 6 میں۔ اب آخری کیٹیگری، آخری قسم، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، پیسے دے کر تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ جناب میں پتہ تو چلے لوگوں کو میں نے اتنا خرچہ کیا ہے۔ مسجد میں اگر کوئی پنکھے لگا دے، کولر لگا دے، چٹائی بچھا دے، صفے بچھا دے، تو میرے امام صاحب کو پرچی آتی ہے کہ جناب فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص والی اسپیشل دعا کریں، نام لے کر کہ فلاں حاجی صاحب نے کولر لگوا دیا ہے۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی یہ اسپیشل والی دعا کیا ہوتی ہے۔ دعا ہوتی ہے اللہ سے مانگنی، خاص والی دعا کرنی ہے۔
تم نے 2-5 ہزار 10 ہزار خرچ کیے سارے نمازیوں کو بتانا ضروری ہے؟ اپنے دل سے پوچھے نا کیوں یہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کو نہیں پتا؟ امام صاحب آپ کا نام لیں گے تو معاذ اللہ کہ اللہ کو پتا چلے گا؟ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. لیکن آج ٹینشن, آج جناب کوئی نیکی کرے, ہمیں پہلے مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب کوئی بھی نیکی کر فیس بک پہ ڈال, سب کو بتانا ہے. کیوں بتانا ہے آپ بتائیے نا. آپ اپنے دل سے پوچھئے مجھے اپنی نیکیوں کے بارے میں دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے نا میں کتنا نیک ہوں. اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے, ابھی جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بھائی رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے, تو اگر کسی نے کر بھی دیا نا, اگر اللہ کرے آپ کریں انشاءاللہ, میرا حسن ظن ہے آپ کریں گے کبھی نہ کبھی, تو جب آپ کر لیں اب اس کے بعد دل میں کیا خیال آئے گا کہ یار بتاؤں تو صحیح کہ میں نے جو مولانا صاحب نے بیان کیا تھا میں تو رات کو اٹھنے لگا ہوں, اللہ کو پکارنے لگا ہوں. تو اب کسی دوست کو کہے گا یار وہ آپ نے بیان سنا تھا سبی میں, ہاں وہ مولانا صاحب نے کہا تھا رات کو اٹھنا, اب تو میں روزانہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوں. اچھا وہ سامنے والے کہے گا اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ کہے گا ہاں الحمدللہ. چلو بھائی اس کو پتا چل گیا, آپ کو شاباش مل گئی, آپ کو ایسا لگے گا مزدوری مل گئی. لیکن آپ کو پتا ہے یہ اعمال برباد کرنے والا عمل ہے. لوگوں کو بتانا, لوگوں کو جتلانا, یہ عمل برباد کر دیتا ہے. ہم کیوں چاہتے ہیں میرے اعمال لوگوں کو پتا چلیں؟ ہر حج کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حاجی کیوں لگاتا ہے؟ واجب تو نہیں, لیکن دنیا کو پتا چلے کہ میں حاجی ہوں. ذرا سوچئے نا, اپنے دل سے پوچھئے کہ مجھے اپنی نیکیاں بتانے کا کیوں شوق ہے. حالانکہ علماء کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ کسی کو پتا چلے. نے رات کو چھپ کر جو غلطی کی تھی, 4 دن پہلے جو بدنگاہی ہو گئی, معاذ اللہ پہلے جو گڑبڑ ہو گئی, وہ کسی کو پتا چلے ہم نہیں چاہتے. مگر نیکی کرتے ہی دل چاہتا ہے فوراً پتا چل جائے, لوگوں کو فوراً بتاؤں کہ میں نے یہ ایک اچھا کام کیا. ایسے بھی والوں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں, ہے بڑا گہرا سوال, اللہ کرے اکیلے میں اپنے آپ سے پوچھ سکو. سوال یہ ہے ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے اور کسی کو نہیں پتا؟ سوچیے, شاید نہیں ہوگی. ہر نیکی ہم نے بتائی, ہر بات دوسروں تک پہنچائی, ڈھونڈ ڈھونڈ کر بہانے سے پہنچائی. تو خدارا اب میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں, بائیں ہاتھ کو نہ پتا ہو. کیوں بتانا ہے دنیا کو؟ انشاءاللہ جب یہ عادت 7 میں نے قسمیں بیان کر دی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس بار جب سبی میں گرمی پڑے نا تو اس بیان کو یاد کر لینا کہ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی, قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہوگی. آج ہم سب نے اب بڑی تعداد میں آئے ہیں ماشاءاللہ, بہت شاندار اجتماع کیا, مبارک ہو یہاں کے ذمہ داران کو. لیکن مزہ یہ ہے, بہتر یہ ہے یہاں سے آپ جائیں تو کوئی کہے یار کہ کیا ہوا اجتماع میں, آپ کے بڑا اچھا بیان تھا, بہت مزہ آیا. ہمیں تبدیلی کیا آئی ہمارے اندر, ہم جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے. تو پھر اجتماع میں آنے کی ہم نے کیا فائدہ برکت اٹھائی. مزہ یہ ہے کہ آج یہ جو ہزاروں اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں یہ سارے بدل کر جائیں, میں بھی بدل کر جاؤں, تو مزہ ہے نا. اب کیا بدلنا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بے نمازی آیا ہے, وہ آج سے نمازی بن کر جائے. کوئی جھوٹ بولنے والا آیا ہے, وہ آج جھوٹ سے توبہ کر کے جائے. کوئی حرام دیکھنے والا, حرام کھانے والا آیا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے, گانے باجے سننے کی عادت ہے, سود کا کاروبار کرنے کی عادت ہے, حرام کمانے کی عادت ہے, اگر کوئی بھی بری عادت ہے تو آج یہ بدل کر جائے, یہ طے کر کے جائے کہ رب کی نافرمانی نہیں کرنی. اگر آج کوئی ایسا بھائی آیا ہے جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہا, پیارے آقا سے, نبی پاک کے طریقے سے دور زندگی گزار رہا ہے, آج بیان میں سنا ہم نے کہ جام کوثر تو انہوں نے ہی پلانے ہیں, پل صراط سے پار تو انہوں نے ہی چلانا ہے, اپنے لواء الحمد کے سائے میں جمع تو انہوں نے ہی کرنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, پیاس لگے گی نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ. اس دن کیا ہوگا جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو آقا کیا کر رہے ہوں گے؟ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. جب نامہ اعمال کھلیں گے شرمندہ ہو رہے ہوں گے تو
اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، ہر جگہ نبی پاک نے کام آنا ہے، تو آج طے کر کے جانا ہے کہ بس اب زندگی گزارنی ہے تو پیارے آقا کی سنت کے مطابق گزارنی ہے۔ تو آئیے آج سب نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں سبی والوں، ایسا نعرہ بلند کرو کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، نمازیں با جماعت مسجد میں جا کر ادا کریں گے۔ اب یہ ساری نیتیں تو کر لیا اپنے، لیکن اس پر عمل کیسے نصیب ہوگا؟ اس پر عمل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں۔ یہاں نوجوان بھی عبادت کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، نہ صرف نمازوں کے لیے جاتے ہیں بلکہ یہ تو ہمیں مدنی قافلے میں بھی مسجد میں لے جاتے ہیں۔ تو چلے لگے ہاتھوں ایک اور دعوت لے لیجئے کہ 3، 4، 5 فروری 3 دن کے مدنی قافلے پورے پاکستان میں سفر کر رہے ہیں۔ جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ امیر اہل سنت اللہ کے ولی نے یہ دعا بھی دی ہے کہ یا اللہ جو 3، 4، 5 فروری کے مدنی قافلے میں سفر کر لے اسے موت نہ دینا اس سے پہلے کہ وہ حج نہ کر لے، اس سے پہلے کہ وہ مدینہ نہ دیکھ لے۔ تو حج پر جانا ہے نا انشاءاللہ، اب 3 دن دے دو بھائی۔ اچھا اس 3 دن میں بھی آپ ہی کو فائدہ ہونا ہے، نماز سیکھ لو گے، درود پڑھو گے، اللہ کے گھر میں رہو گے، گناہ سے بچو گے، جو آج نیت کی ہے اس کی پریکٹس کر سکو گے۔ تو انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ کل بھی ماشاءاللہ میرا بیان تھا اوستا محمد میں، سینکڑوں اسلامی بھائیوں نے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی کریں گے۔ باہر ہمارے ذمہ داران موجود ہوں گے، آپ ان کو اپنے نام لکھوا دیجئے، اور 3، 4، 5 فروری کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں۔ اور سبی میں بھی امید ہے ہفتہ وار دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے مغرب کے بعد، جمعرات مغرب کے بعد۔ تو آج ایک اجتماع سے تو کایا پلٹ نہیں ہوگی نا، بار بار آئیں گے تو دل پر جو زنگ لگا ہے وہ اترے گا۔ ایک اور نیت کر لو، اور پکی نیت کر لو۔ آپ جب دوپہر کو کام کاج چھوڑ کے اتنی بڑی تعداد میں آ سکتے ہیں ماشاءاللہ، تو اب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر جمعرات سبی کے ہفتہ وار اجتماع میں ہر جمعرات کو مغرب کے بعد بھی ہم شرکت کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب